آگے چلیں گے. آگے کہتے ہیں وقال ابراہیم ولکن لیطمئن قلبی. اور ابراہیم نے کہا تھا، یہ کون سے ابراہیم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، نبیوں کے بھی باپ. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی یہ روایت کہاں پہ آئی ہے جی؟ یہ قرآن میں آئی ہے، تو اس کی سند بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. یہ کیا بھائی؟ اصل میں امام بخاری بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں گفتگو کن سے کر رہا ہوں؟ پڑھے لکھے لوگوں سے. تو انہوں نے اشارہ کر دیا ہے، باقی بات آپ سمجھ جائیں. پوری آیت میں نہیں لکھوں گا. اب پوری بات کیا تھی وہ آپ تو جانتے ہیں. کیوں بیٹا کیا بات تھی پوری؟ آپ سے میں نے پوچھنی، دھیان سے سنیں مجھ سے. کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے رب، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، مجھے دکھا. تو اللہ تعالی نے آگے سے کیا کہا تھا؟ اولم تؤمن، ابراہیم کیا تمہارا اس بات پہ ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں؟ کیا تمہارا اس بات پہ ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ قال بلا، یا اللہ کیوں نہیں میرا ایمان؟ میرا پکا ایمان ہے، لیکن ولکن لیطمئن قلبی، اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھے بغیر جو ایمان لایا جائے اس کا لیول اور ہوتا ہے، دیکھنے کے بعد جو ایمان لائیں گے اس کا لیول اور ہوتا ہے. اور یہی مطلب نکلا نا. ابراہیم السلام کہتے ہیں ایمان تو میرا ہے، تو پھر اور کیا چاہیے جی؟ کہتے ہیں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. اسی لیے امام طبری روایت کرتے ہیں سعید ابن جبیر سے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان الفاظ کی وضاحت میں کہتے ہیں لیزداد یقینی، تاکہ میرا یقین، میرا ایمان بڑھ جائے. کیوں جی؟ ابراہیم علیہ السلام کا پہلے پکا ایمان تھا کہ کچا ایمان تھا؟ پکا ایمان تھا. لیکن جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ نے کسی مردے کو کیسے زندہ کیا ہے، تو پھر پہلا ایمان اور بعد والا ایمان ایک جیسا ہوگا؟ یہ بہت اونچا ہوگا ایمان. اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالی نے کیا کہا تھا؟ 4 پرندے لو، ایسے ہی ہے، ان کو کیا کرو؟ ذبح کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کو ذبح کرو، الگ الگ کر دو، اور پھر ان کو بلاؤ. وہ جو مر چکے ہوں گے، ذبح ہو چکے ہوں گے، وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے. اور ایسے ہی ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو اب میرے بھائی، جو ایمان کا لیول دیکھنے سے پہلے تھا اور جو بعد میں تھا، دونوں میں بڑا فرق ہے. حالانکہ پہلے بھی پکا ایمان تھا. میں اور آپ، ہمارا پکا ایمان ہے کہ جب ہمیں قبر میں دفن کیا جائے گا ہمارے پاس 2 فرشتے آئیں گے. ایسا ہی ہے، پکا ایمان ہے نا. لیکن جب قبر میں دفنایا جائے گا دیکھ لیں گے، تب کے ایمان اور اب کے ایمان میں فرق ہے، بڑا فرق ہے. ایمان اب بھی پکا ہے، شک نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو شک نہیں تھا، لیکن دیکھنے کے بعد اور کیفیت. ویسے بھی ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا، نعوذ باللہ، یہ نہیں کہا یا اللہ کیسے؟ کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں. کیا دیکھنا چاہتا ہوں؟ کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں. تو امام بخاری یہ آیت لے کر آئے ہیں. تو اس آیت کو لانے کا مقصد آپ سمجھ گئے؟ ایمان سے تعلق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بنتا ہے. چلیں جی آگے. امام بخاری اب ایک اور معلق روایت لے کر آئے ہیں. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وقال معاذ، اور معاذ نے کہا. یہ معاذ کون سے ہیں؟ معاذ بن جبل. معاذ بن جبل علم کے پہاڑ. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں. انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا ایک آدمی سے جس کا نام ہے اسود بن ہلال. جس سے کہا تھا، اس کا نام کیا؟ اسود بن ہلال. اس سے کہا تھا اجلس بنا، او یار ہمارے پاس بیٹھو. نؤمن ساعتن، چند لمحے ہم ایمان لے آئیں. تو کیا پہلے مومن نہیں تھے؟ کیوں جی؟ کیا مطلب پھر؟
ایمان تازہ کرنا، ایمان کو بڑھانا. کیسے بڑھے گا؟ کہ آئیے میرے پاس بیٹھیں، آخرت کو یاد کرتے ہیں، جنت کی باتیں کرتے ہیں، جہنم کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے ناموں کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی صفات کی باتیں کرتے ہیں. جب یہ باتیں کریں گے تو ایمان بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ ایمان بڑھے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحابی معاذ بن جبل کا بھی عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. اب یہ معلق روایت ایسے ہی ہے نا، امام بخاری کی معاذ بن جبل سے ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معلق روایت ہے، اور ہم معلق روایت نہیں مانیں گے چاہے امام بخاری لانے والے ہوں. تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں، یہ بطور موصول بھی موجود ہے. امام احمد اسی روایت کو اپنی کتاب میں بطور موصول لے کر آئے ہیں، اور امام احمد امام بخاری کے کیا ہیں؟ استاد ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام بخاری کے پاس یہ روایات سند کے ساتھ موجود تھیں، یہ نہیں تھی موجود نہیں تھیں، جانتے تھے، لیکن کتاب کو کتنا لمبا کریں. اس لیے ایسے اقوال جو تھے وہ عام طور پہ وہ کیسے لے کر آئے ہیں؟ معلق کے طور پر لے کر آئے ہیں، سند کے بغیر لے کر آئے ہیں. اگلی روایت جی کہتے ہیں وقال ابن مسعود الیقین الایمان کلہ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یقین کس چیز کا نام ہے؟ کہ آپ سارے کا سارا ایمان لے آئیں. کتنا ایمان لے کر آئیں بیٹا؟ سارے کا سارا، سارے کا سارا ایمان. امام بخاری کیا پیغام دے رہے ہیں بھلا پتہ ہے؟ کہتے ہیں کہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود صحابی کہہ رہے ہیں کہ یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے کا پورا ایمان لے آئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان ایسی چیز ہے جس کے کئی حصے ہوتے ہیں، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ پورے کا پورا ایمان لے آئیں. اس کا مطلب ہے ایمان کے کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ کئی حصے ہوتے ہیں، کئی شعبے ہوتے ہیں، کئی پارٹ ہیں اس کے ایمان کے. اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ یقین یہ ہے کہ آپ سارے کا سارا ایمان لے آئیں، یعنی کہ کوئی بھی ایمان کا حصہ باقی نہ رہے. تو ثابت ہوا نا کہ ایمان کے کئی حصے ہوتے ہیں، جتنے حصے ہوں گے اسی حساب سے آپ کا ایمان بڑھے گا، جتنے حصے نہیں ہوں گے آپ کا ایمان کم ہو جائے گا. اور یہ روایت امام بخاری بطور معلق لے کر آئے ہیں کہ بطور موصول؟ معلق. کون سے بھائی سوئے ہوئے ہیں تاکہ میں ان سے سوال کروں، وہ جاگ جائیں؟ کیوں جی شیخ صاحب آپ بتائیں ویسے کہ یہ کس کی روایت ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی؟ کس صحابی کی روایت ہے جی؟ لا لمن ہادی روایا اصحابی من؟ عبداللہ ابن مسعود. کون ہے عبداللہ ابن مسعود؟ تو ان کی اس روایت کو امام طبرانی بطور موصول لے کر آئے ہیں اور سند بالکل صحیح ہے. کون لے کر آئے؟ امام طبرانی. اچھا آگے عبداللہ ابن عمر کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں لا یبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر. عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ بندہ انسان تقوی کی حقیقت کو نہیں پا سکتا یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے جو اس کے سینے میں کھٹکتی ہیں. آپ متقی بننا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم سب بننا چاہتے ہیں. متقی بننے کے لیے ہم نے الحمدللہ زنا سے اجتناب کیا، شراب سے اجتناب کیا، سود سے اجتناب کیا، جوے سے اجتناب کیا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نمبر 1 متقی بن جائیں، تقوی کو صحیح معنوں میں حاصل کر لیں، تو صرف سود کو نہ چھوڑیں، صرف زنا کو نہ چھوڑیں، بلکہ ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیں جن کے بارے میں آپ کے پاس پکا فتویٰ نہیں ہے حرام ہونے کا لیکن شک ہے. مشکوک چیزوں کو بھی چھوڑ دیں، وہ کام بھی چھوڑ دیں جو کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے. ہے آپ کہتے ہیں ہے صحیح جائز ہے لیکن یار کچھ مجھے دیکھ نہ رہا ہو، اس کا مطلب ہے تھوڑا بہت آپ کو خطرہ ہے. ایسے ہی ہے نا؟ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں صحیح معنوں میں متقی بننا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی چھوڑیں. اچھا امام بخاری اس قول کو یہاں پہ کیوں لے کر آئے؟ اس سے پتہ چلا تقویٰ کے درجات ہیں. اگر کوئی مشکوک کام کرتا ہے تو وہ بھی متقی ہے کیونکہ حرام چیزوں سے تو بچا ہوا ہے، لیکن اس کا تقویٰ اور اس کا تقویٰ جو مشکوک چیزوں سے بھی دور رہتا ہے برابر ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی متقی ہوگا بہت اونچے درجے کا اور کوئی تھوڑا سا کم اور کوئی تھوڑا سا اس سے بھی کم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کا ایمان بھی اسی حساب سے ہوگا, اس کا ایمان بھی اسی حساب سے ہوگا, یا بہت اونچا ایمان یا تھوڑا سا کم یا تھوڑا سا اس سے بھی ہلکا یا تھوڑا سا اس سے بھی ہلکا. اور پھر آپ کا تقویٰ ہر وقت ایک جیسا ہوتا ہے جی. آپ کا تقویٰ رمضان کے مہینے میں آپ کا تقویٰ اپنے عروج پہ ہوتا ہے, ایسے ہی ہے. رمضان کے مہینے میں کوئی بیٹا گانا نہیں لگانا, رمضان کا مہینہ آ گیا, بالکل بالکل نہیں, کوئی نہیں. جس گاڑی میں بیٹھیں گے یار حاجی صاحب یہ بند کریں گانا, رمضان کا مہینہ ہے. کون سا مہینہ ہے جی؟ رمضان کا مہینہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ کا تقویٰ بہت اونچا ہے. اور عید کے دن آج کو خاص فلم گھر میں لانی ہے جی. ایک مہینہ بچوں نے عبادت کی, اتنا ثواب جمع کر لیا, اب ان کو ضائع بھی تو کرنا ہے نا. تو اب عید کے دن کو خاص فلم لائی جائے گی, ٹھیک ہے جی. تو عید کے دن کیا تقوی کا معیار وہی ہوگا؟ نہیں ہوگا. جو آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں نا, یہ کافی مشکل گفتگو ہے, تو میں اس طرح کی باتیں کر کے کو آسان بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ کو ہنسانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شاید تھوڑا سا آپ کے چہروں پہ رونق آ جائے. تو بہرحال یہ ایمان کی مباحث ہیں. اچھا, اب یہ جو قول ہے عبداللہ بن عمر کا, اس کے بارے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ مجھے بطور موصول نہیں مل سکا کہیں پہ, مجھے بطور موصول نہیں مل سکا. اچھا, اس کے بعد کون ہے؟ امام مجاہد بن جبر المکی, عبداللہ ابن عباس کے خاص شاگرد ہیں, تفسیر کے امام ہیں. کون؟ امام مجاہد بن جبر المکی. وہ کہتے ہیں کہ شرع علیکم, اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ شرع علیکم من الدین ما وصى به. کوئی حافظ قرآن بھائی؟ شرع علیکم من الدین ما وصى به نوحا. کہتے ہیں شرع علیکم کا معنی کیا ہے؟ امام مجاہد کہتے ہیں اس کا معنی ہے اس آیت کا کہ اوصیناک یا محمد, کہ اے محمد ہم نے آپ کو بھی وصیت کی ہے, تاکید کی ہے, وَإِيَّاهُ اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے وصیت اور تاکید کی تھی, دیناً واحداً, ایک ہی دین کی. اس سے پتہ چلا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین ایک ہی ہے, عقیدہ سب کا ایک ہی ہے اور سب کا دین ایک ہے. لیکن ہر دین میں احکام میں فرق رہا ہے, ہر دین میں احکام میں فرق رہا ہے. کسی امت میں 2 نمازیں ہیں, کسی میں 5 نمازیں ہیں. کیوں جی؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کتنی نمازیں تھیں؟ کتنی تھیں؟ 3 کہہ رہے ہیں, 4 کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اور یاد کریں معراج والی حدیث, موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا ہمارے نبی سے؟ اور پھر اوپر جائیں, کہا تھا کہ میں تجربہ کر کے آیا ہوں, اللہ نے میری قوم پہ کتنی نمازیں فرض کی تھیں؟ 2. وہ 2 بھی نہیں پڑھ سکے, اور آپ 5 لے کر جا رہے ہیں. کیا بنے گا؟ واپس جائیں, اللہ کی منت پھر کریں. تو اس حدیث سے پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2, اور ہمارے اوپر کتنی فرض ہیں؟ 5. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام کا دین, اس میں عقیدہ بھی تھا اور عقیدے کے علاوہ دیگر اعمال بھی تھے, ایسے ہی دین اسلام میں عقیدہ بھی ہے اور دیگر اعمال بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں عقیدہ بھی ہے اور ایمان میں اعمال بھی ہیں, اور جتنے عمل کریں گے اسی حساب سے ایمان بڑھے گا, اور جتنے عمل کم کریں گے اسی حساب سے آپ کا ایمان کم ہوگا. اب ایک اور معلق روایت رہ گئی ہے, پھر آگے حدیثیں بڑی آسان آ رہی ہیں, آپ نے اکتا نہیں جانا, ٹھیک ہے؟ حدیثیں آگے بڑی آسان آ رہی ہیں. چلیں, یہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, اور عبداللہ ابن عباس کا قول جو بیان کرنے لگا ہوں اس کو بھی امام بخاری بطور معلق لے کر آئے ہیں, لیکن امام طبری اپنی تفسیر میں اس کو بطور موصول لے کر آئے ہیں. یہ کیا ہے؟ شرعۃ و منہاجا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن حکیم میں؟ لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا, لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا. ہم نے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, تم میں سے ہر قوم کے لیے راستہ بنا دیا ہے اور طریقہ بنا دیا ہے. یعنی کہ ہر نبی کی, ہر رسول کی شریعت ہے, اور پھر ہر ایک کی ایک راستہ ہے, فقہ ہے, جس کے اوپر اس کی امت کے لوگ چلتے رہے. تو یہ آیت اور اس سے یہ جو عبداللہ ابن عباس کا قول ہے اور امام مجاہد کا قول, ان دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے
کہ جو پہلے نبی گزرے ہیں ہر نبی کے دین میں عقیدہ بھی رہا ہے اور فقہ، اعمال، احکام بھی رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان میں عقیدہ بھی ہے اور ایمان میں احکام بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، اور یہ کہ جیسا آپ عمل کریں گے، جتنا عمل کریں گے اسی حساب سے آپ کا ایمان بڑھے گا، اور کم کریں گے تو آپ کا ایمان کم ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اتنی آیتیں لے کر آئے، اتنے اقوال لے کر آئے، کیا ثابت کرنے کے لیے جی؟ خلاصہ کیا ہے؟ کیا ثابت کیا امام بخاری نے؟ کہ ایمان نام ہے پہلے نمبر پہ، دل کے عقیدے کا، زبان کے اقرار کا، اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنے کا۔ یہ ایمان بڑھتا بھی ہے، یہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، اور اس کی ثبوت کے طور پہ وہ کئی آیتیں لے کر آئے، کئی اقوال لے کر آئے۔